نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو نبی اور رسول بنایا، آپ پر وحی نازل فرمائی، تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب سے پہلی جو دعوت دی تھی اس میں یہ لفظ ہیں کہ کلمۃ واحدۃ تعتونھا، کہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر تم اس کو بول دو، اگر تم اس کو کہہ دو، اگر تم اس کو ادا کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ تملکون بها العرب، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ ہے نبیوں کی سیاست۔ اگرچہ اس کلمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ہیں وہ برداشت کرنی پڑی، جو اس کے بعد مشکلات ہیں وہ سہنی پڑی، اور جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ نے جینا دوبر کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ شیب ابی طالب کا ذرا تصور کیجئے، یہ اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے تھا۔ احد احد جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور ان کے اوپر جتنی ان کو اذیتیں دی جاتی تھی وہ در حقیقت اسی احد احد کے نتیجے میں تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو میرے بھائیو، جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ربنا اللہ کہنا ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، یہ در حقیقت وہ سیاست ہے جو انبیاء کے منہج پر ہے۔ اور جب بھی کسی قوم، کسی جماعت اور کسی تحریک کے بنیادی منشور کا یہ چیز حصہ بن جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو کامیابیاں ہیں، جو فتح ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نصرتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں اپنے بندوں کی ضرور کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی جو بنیادیں فراہم کی ہیں سیرت طیبہ کی روشنی میں، یہ ایک بہت غلط تصور ہے جو پایا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ جو سیاست ہے اس کے ساتھ مذہب کو کوئی لین دین نہیں، اور جو مذہب ہے اس کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تفریق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو آ کے ختم کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے اصل جو وارث ہیں وہ تو در حقیقت نیک بندے ہیں، جو زمین کے اندر اصلاح کو، امن کو، اور زمین کے اندر جو انصاف اور حق ہے اس کو قائم کرتے ہیں، اور جو ظلم و زیادتی ہے، کفر و شرک ہے، ہر قسم کے خرافات و بدعات ہیں، ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جب ان کی نعمتیں گنوائیں، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بالخصوص 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، یعنی من و سلوہ کی صورت میں، بادلوں کا سایہ کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی میدان تیہ کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھیجے، یعنی خاص نعمتیں بھی عطا کی کہ فرعون کی غلامی سے چھڑایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمہارے اندر انبیاء اور کتابیں بھیجی، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو بادشاہ بھی بنایا، یعنی وہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو سیاست ہے وہ در حقیقت زمین کے اوپر اللہ کی توحید کو قائم کرنا، حق و انصاف کا بول بالا کرنا، اور اسی طرح ظلم و ستم، کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دینا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رفع الی السما کر لیا ہے، اور دجال کے قریب زمانے کے اندر وہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک وہ زمین میں زندہ رہیں گے، اور اس پوری زمین کو دجال اور دجالی تمام فتنوں سے کچل کر خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، اور پوری کی پوری زمین کو حق و انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ زمین بھی اپنے تمام خزانے باہر نکالے گی، آسمان بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اتار دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنا صدقہ اور خیرات لے کر نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ انبیاء کی سیاست یہ ہوئی کہ زمین کو حق و انصاف اور عدل کے ساتھ، امن کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ایمان، اور آخرت کے پر ایمان، اور اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ علیہ السلام کی محبت کو عام کرنا، اس کے ساتھ بھر دینا، یہ در حقیقت انبیاء کی سیاست۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کی سیاست یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور انبیاء کی یہ بھی سیاست نہیں ہے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، جنت کو بھول جاؤ، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو بھول جاؤ۔ بلکہ انبیاء کی سیاست تو یہ ہے کہ آپ نے نہ دنیا کو ترک کرنا ہے اور نہ ہی دنیا میں غرق ہو جانا ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، بلکہ اس کے درمیان آپ نے جو اعتدال کی زندگی ہے، امت وسط کی جو حیثیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو امت وسط بنتے ہوئے آپ نے زمین میں اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کو قائم بھی کرنا ہے، اور حکومت اور خلافت کو بھی قائم کرنا ہے، حق و انصاف کو بھی عام کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
جو اپنے دیگر زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی چلانا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ انبیاء کی سیاست کہ جس پر ہم چل کر اپنی معاشرتی، اپنی قومی اور اپنی بین الاقوامی جتنی بھی زندگی اور جتنے بھی مسائل اور ایشوز ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیاست کی بنیادیں ہیں انہیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔